بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بننے والی اس سیریز کی 14ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ پچھلی 2 قسطوں کے اندر میں نے آپ کو بدر اور احد کی لڑائیوں میں ہونے والے ان حیرت انگیز واقعات کے متعلق بتایا تھا کہ جنہیں صحابہ ایون کے کفار نے بھی اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دوران ویسے تو کئی واقعات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن کچھ واقعات تو شاید آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا علامہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح البردہ میں لکھتے ہیں کہ ابھی مجھے حج پر جانے کی سعادت نہیں ملی تھی، لیکن جو حجاج عرب سے واپس آیا کرتے تھے میں ان سے مکہ و مدینہ اور عرب کے متعلق بہت دلچسپی کے ساتھ سوالات پوچھا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات بدر کے میدان سے گزرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں جنگ کا طبل یعنی ڈرم بج رہا ہو۔ تو مجھے حاجیوں کی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا اور میں اس کی بڑی تعویلیں کیا کرتا تھا کہ نہیں وہ طبل کی آواز نہیں بلکہ تمہارے اپنے جانوروں کے پیروں کی آواز ہوگی۔ تو وہ لوگ مجھے بتاتے کہ بھئی وہاں زمین بڑی نرم ہے اور ہمارے پاس اونٹ ہوتے تھے اور اونٹ کے پاؤں تو سخت زمین میں بھی آواز نہیں کرتے، تو بھلا نرم زمین میں کیا آواز کریں گے۔ بہرحال یہ سب سنتے سنتے مجھے کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج پر جانے کی توفیق دے دی۔ حج کے بعد میں بدر کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں سعدان کے درخت کی ایک شاخ یا پھر ایک عصا تھا، اور میں اپنے ہی خیالوں میں گم چلتا چلا جا رہا تھا کہ میرے ساتھ موجود اعرابیوں کا ایک غلام اچانک سے رک گیا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں بھی ایک طبل کی آواز آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں اچانک سے ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے اور جو کچھ بھی حاجیوں نے مجھے بتایا تھا وہ سب ایک ایک کر کے مجھے یاد آنے لگ گیا، اور میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے ہوا میں ایک بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور ایک جنگی طبل کی مدھم سی آواز لگاتار سنائی دے رہی ہے۔ باخدا مجھے پھر بھی تھوڑا شک ہوا اور میں نے سوچا کہ شاید جو عصا میں نے اٹھایا ہوا ہے کہیں یہ ہوا سے ٹکرا کر یہی عصا تو آواز پیدا نہیں کر رہا، لہٰذا میں نے فوراً وہ عصا نیچے پھینک دیا۔ خود میں جھک کر زمین پر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر کھڑا ہو گیا تاکہ کسی طرح سے طبل کی اس آواز کا راز جان سکوں کہ کہیں یہ میری کسی چیز سے تو نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ بالآخر مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ نہیں، بلکہ یہ آواز بدر کے میدان میں ہی گونج رہی ہے اور ہے بالکل کسی جنگی طبل کی آواز۔ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بدر کے میدان میں رکے اور پورا وقت میں وقفے سے اس طبل کی آواز سنتا رہا، اور میں نے محسوس کیا کہ قافلے میں سے ہر کوئی اس آواز کو نہیں سن پا رہا، بلکہ صرف چند لوگ ہیں کہ جو یہ آواز سن پا رہے ہیں۔ اس واقعے کو ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ یہ بات تاریخ الصغیر والکبیر میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں فتح کا طبل بجایا گیا تھا اور چنے ہوئے لوگوں کو قیامت تک بدر میں بجتے اس طبل کی آواز سنائی دیتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح احد میں بھی، احد کے متعلق کچھ روایات ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے اس پہاڑ کے قریب بھی کسی قسم کا کوئی آسمانی دروازہ یا پھر کوئی پورٹل موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ احد کا نام احد اس لیے ہے کیونکہ یہ پہاڑ باقی ساری ماؤنٹین رینج سے بالکل الگ تھلگ واقع ہے، اکیلا ہے، اسی لیے اسے احد کہتے ہیں، یعنی اکیلا۔ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجری سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماؤنٹین رینج کے باقی تمام پہاڑ مدینہ سٹی کی طرف ہیں، جبکہ احد اکیلا پیچھے کی طرف ہے۔ یہ لوکیشن بہت اہم ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اوکے، احد کی لڑائی سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ ایک جنگی مینڈھے پر سوار ہیں، اور اگرچہ آپ کی تلوار ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی دھار آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے،
اور اس خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے یوں کی کہ ایک جنگ ہونے والی ہے کہ جسے آپ خود لیڈ کریں گے، لیکن آپ کے گھر والوں میں سے ایک شخص شہید ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد ہی کی لڑائی میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ ان کی باڈی کو دیکھ کر بہت زیادہ روئے بھی تھے، اور فرمایا تھا کہ اگر مجھے حمزہ کی بہن یعنی صفیہ پھپھو کے غم کا احساس نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ پرندوں کے پوٹوں میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے نکل کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی مجھے قریش پر تسلط ملا تو میں ان کے مردوں سے حمزہ کا کئی گنا زیادہ بدلہ لوں گا۔ لیکن پھر اسی وقت النحل کی 126 نمبر آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں تکلیف ملی ہے، لیکن اگر صبر کرو تو وہ صبر تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس وحی کے بعد نبی علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو چادر ارینج ہوئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کا چہرہ ڈھانکو تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکو تو چہرہ۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ حمزہ کا چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ شہدائے احد کی قبروں سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام ایک خاص طرح کا سلام کیا کرتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور تمہارا آخری گھر انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، البقرہ آیت نمبر 154۔ لیکن شہدائے احد، ان کی شہادت بھی بڑی خاص قسم کی ہے۔ ایک تو ان کی روحیں ان کے جسموں اور جنتوں کے درمیان سفر کرتی ہیں، وہ ایسے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہیں کہ جو عرش کے ساتھ لٹکی قندیلوں کے اندر رہتے ہیں۔ ان قندیلوں کے قریب جنت کی ایک نہر ہے بارق، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں وہاں چلی جاتی ہیں اور گھوم پھر کر پھر انہی قندیلوں کے اندر واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن رات کے وقت وہ روحیں قبر میں موجود ان کے جسموں میں آتی ہیں اور فجر سے پہلے پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاتے ہیں کہ ایک دن میرے تجارتی سامان کی کوئی ڈیلیوری آنی تھی کہ جو مقررہ وقت سے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اور واپس آتے آتے مجھے رات پڑ گئی۔ جب میں احد میں شہید ہونے والے صحابی عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس سے گزرا تو اس کے اندر سے مجھے قرات کی ایک انتہائی خوبصورت آواز آئی، ایسی آواز کہ جیسی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تیزی کے ساتھ چلتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا، اور اگلی صبح جب رسول اللہ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ آواز عبداللہ ہی کی تھی کہ جن کی روح صبح فجر تک ان کے جسم کے اندر موجود تھی اور صبح سے پہلے پھر واپس چلی گئی۔ یہ ساری باتیں اپنے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ جب میں احد کے قریب موجود دروازے کا ذکر کروں گا تو اس وقت یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین ہو جائے گی۔ پھر ایک اور صحابی تھے حضرت عطاف ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میری خالہ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ احد پہاڑ کے پاس سے گزری، تو جب وہ مقام آیا کہ جہاں شہدائے احد دفن ہے تو میری خالہ نے انہیں بالکل ویسے ہی سلام کیا کہ جیسے رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تو اچانک کسی قبر والے نے وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ ہم تمہیں ویسے ہی پہچان گئے کہ جیسے دنیا میں پہچانا کرتے تھے۔ خالہ بتاتی ہیں کہ میں بہت ڈر گئی اور اپنے غلاموں سے کہا کہ اونٹ کو یہاں سے تیز تیز چلا کر باہر لے جاؤ۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں کوئی بھی خوف کھا جائے گا کہ اسے قبر میں سے وعلیکم السلام سنائی دے جائے۔ بہرحال احد میں شہید ہونے والے صحابہ شہادت کے بہت ہی اونچے گریڈ پر فائز لوگ ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے،
بتاتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک نہر کھودی جا رہی ہے کہ جو احد کے بالکل قریب سے ہو کر گزرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کھدائی کے دوران کچھ قبروں کو ریپلیس کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے، تو بہت سارے لوگوں کی طرح ہم بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ جب ان شہداء کو قبر سے نکالا جا رہا ہے تو ان کی باڈیز اتنی نارمل اور نرم تھیں کہ جس طرف چاہو مڑ جاتی تھیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ سوئے پڑے ہیں۔ میں بھاگ کر اپنے والد کی قبر تک پہنچا تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک زخم کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ ہٹنے کی وجہ سے زخم خون بہانے لگ گیا کہ جیسے یہ بالکل تازہ تازہ ہو۔ تو میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ واپس اپنی جگہ رکھ دیا، اور وہ خون بھی اسی وقت وہیں رک گیا۔ والد کی ٹانگوں پر پڑی گھاس اب تک بالکل اپنی اصل حالت میں تھی، حالانکہ احد کو ہوئے اس وقت 46 برس بیت چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اوکے، اب آئیں احد کے قریب موجود آسمان کے ایک دروازے کی طرف۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی احد کے متعلق ایسے گفتگو کیا کرتے تھے کہ جیسے احد کوئی زندہ اینٹی ہو۔ مثلاً آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، جیسے احد کوئی جاندار ہے، اس کے ایموشنز ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ احد پر کھڑے تھے تو یہ پہاڑ لرزنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اور یہ وہیں ٹھہر گیا۔ تیسری بات، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی تھے، کہا کرتے تھے کہ احد کے قریب سے مجھے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو ہو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ چوتھی بات کہ احد میں جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں تو تکلیف کے مارے ان کے منہ سے ایسی آواز نکلی کہ جیسے عموماً تکلیف کے وقت نکلا کرتی ہے، جسے ہم سسکاری بھرنا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ طلحہ، اگر تم سسکاری کے بجائے بسم اللہ کہہ دیتے تو اسی وقت تمہیں فرشتے اٹھا لیتے، یہاں تک کہ تمہیں جنت دکھائی دینے لگ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ ایگزیکٹلی یہی روایت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، کہ احد کا پہاڑ جنت کے دہانوں میں سے ایک دہانے پر ہے، اور دہانہ کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو، پورٹ آف انٹری کو۔ اسی لیے احد کے شہیدوں کی روحیں ان کے جسموں میں آتی جاتی رہتی ہیں، ان دروازوں، ان راستوں کے ذریعے کہ جن کا ایک سرا یہاں احد کے قریب جبکہ دوسرا سرا آسمان میں جنتوں کے قریب کھلتا ہے۔ اس میں سے وہ روحیں سفر کرتی ہیں کہ جو جنت میں ایک نہر کے پاس رہتی ہیں، اور نہر یعنی پانی اور پورٹلز کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر تو میں کائنات کے راز نام سے پورا ایک سیزن بنا چکا ہوں۔ اسی لیے انس ابن نضر کہا کرتے تھے کہ احد کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، کیونکہ احد کے قریب آسمان کا ایک ایسا دروازہ موجود ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح دوسری طرف سے جنت سے منسلک ہے۔ اسی لیے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طلحہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تھے تمہیں جنت دکھائی دینے لگ جاتی، یعنی آپ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ دروازہ کھل جاتا۔ اللہ اکبر۔ امیزنگ 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 نالج۔ احد کے متعلق یہ تمام حدیثیں یقیناً آپ نے پہلے سے سن رکھی ہوں گی، لیکن ان میں چھپے ہوئے معنی آپ کو صرف تب دکھائی دیں گے جب آپ اس انفارمیشن پر 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی کریں گے، رازوں کو جاننے والی لیئر۔ احد کے قریب ڈیفینیٹلی آسمان کا ایک دروازہ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو وہ مشرق سے، لیکن آئے گا وہ سیدھا احد پہاڑ کے پیچھے، لیکن فرشتے اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اس دروازے تک ایکسیس حاصل کرنا چاہے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اس نے ایک ہاتھ میں جنت رکھی ہوئے دکھانی ہے، لہٰذا ہاتھ میں رکھی جنت دکھانے کے لیے وہ ضرور بالضرور احد کے پاس موجود دروازے تک جائے گا، لیکن فرشتے اسے آگے شام کی طرف ڈیفلیکٹ کر دیں گے۔ اور دجال کے ہاتھ میں یہ دروازے، یہ پورٹلز بھی کوئی میٹافوریکل نہیں بلکہ لٹرل ہونے ہیں،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جنت اور جہنم جیسی 2 چیزیں لائے گا. جو چیز جنت نظر آئے اس میں نہ اترنا کیونکہ وہ جہنم میں داخلے کی جگہ ہوگی. ہاں البتہ دوسرے والے میں اتر جانا کیونکہ وہاں ہی نجات ہوگی. So I rest my case here کہ دجال کے پاس موجود وہ چیزیں کسی قسم کے داخلے کی جگہ ہوں گی, some kind of portals, اور احد کے قریب بھی ڈیفینیٹلی آسمان کا ایک دروازہ موجود ہے اور اسے ایکسیس کرنے کے لیے دجال اس کے پیچھے ضرور آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن پاک کے مطابق رحمت للعالمین ہے. عالمین, آپ کی رحمت کئی عالمین میں, کئی ڈیمینشنز میں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ اور بھی سناتا ہوں. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ہم تقریباً 400 سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو راستے میں ایک ایسی جگہ ہمارا پڑاؤ ہوا کہ جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. ایکسپیڈیشن میں موجود بہت سارے لوگ اگرچہ اس جگہ اترنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن جب رسول اللہ اس گھاٹی میں اتر گئے تو آپ کے پیچھے پیچھے اور لوگوں نے بھی وہاں اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے. کہ اسی دوران سب نے دیکھا کہ اچانک کسی نامعلوم جگہ سے ایک بکری دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, لیکن اس کے سینگ ایسے تھے کہ جیسے ہم نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. لوہے کے بنے ہوئے بڑے بڑے سینگ. وہ بکری نبی علیہ السلام کے پاس آئی, آپ نے اسے دوہا, اور نافع کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ 400 سے زیادہ لوگوں میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں بچا کہ جس نے اس بکری کا دودھ نہ پیا ہو. اور پھر آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ نافع یہ بکری تم رکھ لو. لیکن پھر کچھ سوچ کر آپ علیہ السلام بولے کہ اگرچہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم اسے سنبھال سکو گے. نافع کہتے ہیں کہ بکری ملنے پر میں خوش تو بڑا ہو گیا, لیکن پھر نبی علیہ السلام کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو شاید مجھے اس بکری کی ایکسٹرا کیئر کرنی ہوگی. چنانچہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک بڑی سی لکڑی لی اور گہرائی تک اسے زمین کے اندر گاڑ کر بکری کو اس کے ساتھ باندھ دیا. اس کے بعد اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تمام لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور باقی سب کے ساتھ میں بھی. لیکن جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ رسی کھلی پڑی ہے اور بکری وہاں سے غائب ہے. حالانکہ ناممکن تھا کہ میری باندھی ہوئی گانٹھ کو کھول کر کوئی بکری اپنے ساتھ لے جائے, اور وہ بھی 400 آدمیوں کے پڑاؤ کے درمیان میں سے. میں نے رسول اللہ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم اسے نہیں سنبھال سکو گے. جو اسے لایا تھا وہی اسے واپس لے گیا. وہ بکری کہاں سے آئی تھی؟ یقیناً اس گھاٹی میں سے تو نہیں, لیکن اس کے سینگ, اس کے ان یوزول غیر معمولی سینگ ایک بہت بڑی لیڈ ہے. لوہے سے بنے ہوئے بڑے بڑے سینگ کہ جو ہمیں اس کی دنیا کے متعلق بہت کچھ بتا سکتے ہیں. ڈیڈکٹیو لاجک کے مطابق اس کی دنیا میں اس سے بڑے اور اگریسو جانور بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے کہ جن سے ڈیفینس کی خاطر اس بکری کا نیچرل آرمر بڑا اور لوہے کا بنا ہوا تھا. اور پھر ان جانوروں کے اس ایکو سسٹم کو توجہ کے ساتھ سٹڈی کرتے ہوئے ہم اس دنیا کا ماحول بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی. لیکن فی الوقت ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. ہاں ایک بات اور کہ کچھ ایسی دنیاوں نے بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا جن کے متعلق ورچولی ہم شاید کچھ بھی نہیں جانتے. مثلا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر کے لیے مدینہ سے نکلے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے قیام کیا تو وہاں ایک عورت آئی اور بولی کہ میرا شوہر کہیں نہیں مل رہا. اس کے شوہر کو یہاں وہاں ہر طرف تلاش کروایا گیا, حالانکہ اصحاب میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا. اور جس طرح کا شخص وہ ڈسکرائب کر رہی تھی کہ میرا شوہر دیکھنے میں ایسا ہے ایسا ہے, تو اس ڈسکرپشن والے آدمی کو کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں تھا. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے تو وہ عورت بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی, لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اچانک سے خود ہی غائب ہو گئی. اس کے بعد سارا دن سفر چلتا رہا, یہاں تک کہ اس ایکسپیڈیشن نے وہ رات ایک گھاٹی میں گزارنے کا فیصلہ کیا. تو رات کو جب سب سو گئے تو جو صحابی پہرا دے رہے تھے انہیں ایسے لگا کہ جیسے سامنے درختوں میں کھڑا کوئی لگاتار
انہیں دیکھے چلا جا رہا ہے۔ صحابی نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ حیولہ جواب دیے بغیر ہی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر صحابی نے تیر چلا دیا کہ جو اس آدمی کو سیدھا جا کر لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ صحابی نے فوراً سے دوسرا تیر چلا دیا اور وہ تیر بھی اسے جا لگا، لیکن پھر بھی وہ حیولہ ہلے بغیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر صحابی نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور وہ دونوں وہاں دیکھنے کے لیے گئے، لیکن اس وقت وہاں انہیں کوئی نہیں ملا، البتہ ایک بڑا سا پرندہ وہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک کافی مسٹیریس سا ایونٹ تھا جس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت کہ جو غائب ہو گئی تھی، وہ آدمی کہ جو تیر لگنے کے باوجود نہیں ہل رہا تھا، یا وہ پرندہ کہ جو وہاں مرا پڑا تھا، وہ کس عالم، کس ڈیمینشن کی مخلوقات تھے۔ ہاں، اگر اس پرندے کی ڈسکرپشن مل جاتی تو شاید کچھ اندازہ ہو جاتا، لیکن فی الوقت یہ راز شاید اب ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو ایک بار پھر سے واپس مدینہ سٹی میں لانا چاہوں گا کہ جہاں یہودی نام کی ایک قوم آباد تھی۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے متعلق مختصراً بتایا تھا، لیکن آج میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والا ہوں، کیونکہ آگے چل کر اس تمام انفارمیشن نے دجال کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنی ہے۔ اگر آپ غور سے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم کے یہودی تو بڑی ٹپیکل قسم کے لوگ تھے، ان کی باتیں بھی بڑی سطحی ہوتی تھیں، ان کی حرکات بھی بڑی نازیبا اور گری ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ کوئی اتنے ایجوکیشنل، کوئی اتنے پڑھے لکھے، کوئی اتنے علمی لوگ نہیں تھے۔ مثلا ایک مرتبہ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان عورت اپنا کچھ زیور بیچنے کے لیے گئی، تو اس خاتون نے حجاب کیا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی حلب سے تعلق رکھنے والی ایک سیرین خاتون تھیں، کافی خوبصورت تھیں، اور اس یہودی سنار نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے خاتون کا چہرہ دیکھ لے، لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو موقع پا کر اس نے کیا کیا، اس نے کسی طرح سے خاتون کی چادر کا ایک کونا کسی کیل کے اندر پھنسا دیا تاکہ جب وہ اٹھیں تو کونا کھچ جانے کی وجہ سے اس کی چادر اور حجاب نیچے اتر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بیچاری کافی زیادہ بے پردہ ہو گئی، اور بازار میں بیٹھے یہودی بے شرموں کی طرح کہہ کے مار مار کر ہنسنے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو اس منظر پر ایک مسلمان آدمی بھی آ گیا اور وہاں ایک فل آن لڑائی ہو گئی، کئی لوگ مارے گئے، اور یہودیوں کی اس گری ہوئی حرکت کو ایک ایکٹ آف وار سمجھا گیا، کیونکہ ان کی اس حرکت سے مدینے کا امن ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اور آپ ان کی ضلالت دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے اتنی نیچ حرکت کی، اور پھر آگے سے اللہ کے نبی کو آواز دے کر بولے کہ ابو القاسم، آپ بدر میں جیت کر اتنا خوش نہ ہوں، وہ قریش تھے جنہیں لڑائی کی الف بے بھی نہیں پتا تھی، جبکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم سے لڑ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ لیکن پھر مدینہ کے منافقین بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کروانے لگ گئے کہ جی چھوڑے رہنے دیں، انہیں معاف کر دیں۔ بلکہ پچھلی قسطوں میں نے آپ کو ایک نام بھی بتایا تھا، عبداللہ ابن ابی، یہ بڑا مشہور منافق تھا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ان یہودیوں کو معاف کر دیں۔ آپ نے اپنا رخ پھیر لیا تو اس ظالم نے بڑی بدتمیزی کے سے انداز میں آپ کی قمیض کو پکڑ لیا اور بولا کہ نہیں، میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ انہیں معاف نہیں کر دیں گے۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ اس کے اس طرح قمیض پکڑنے پر اتنے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھ لیں، اور آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے بنو قینقاع کے یہودیوں کے ساتھ رعایت کر دی اور انہیں صرف اتنا حکم دیا کہ مدینہ سے دفع ہو جاؤ۔ تو یہ ٹپیکل قسم کے عجیب سے یہودی تھے۔ اس کے بعد آتی ہے یہودیوں کی دوسری قسم کہ جو کننگ اور چالاک قسم کے لوگ تھے۔ فار ایگزامپل بنو نزیر کے یہودی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور آپ کے 4 بڑے صحابی بنو نزیر کے یہودیوں کے پاس کسی معاملے کی سیٹلمنٹ کے لیے گئے۔ تو بظاہر تو ان لوگوں نے بڑا ہی پرتپاک سا استقبال کیا اور کہنے لگے کہ آئیے ابو القاسم، آپ کا آنا تو ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے، آپ بیٹھیے، ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔
تو رسول اللہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سادگی پر۔ امیجن کریں کہ آپ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے کیسے لگ رہے ہوں گے۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان، میرا گھر بار آپ پر قربان۔ اور آپ دیکھیں کہ ان ظالموں نے آگے سے کیا کیا۔ ان کے کچھ لوگ قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور اوپر سے دھکے دے دے کر آپ پر ایک بڑا سا پتھر گرانے لگے، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ پتھر گرا بھی دیا تھا، لیکن راستے میں ہی وہ چٹان یا وہ پتھر اللہ کے حکم سے ایک طرف کو لڑک گیا۔ لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام خاموشی سے اٹھے، مدینہ واپس چلے گئے، اور وہاں جا کر بنو نذیر کے یہودیوں کو بھی حکم بھیجوا دیا کہ مدینہ سے دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکے۔ یہ لوگ نہ صرف چالاک تھے بلکہ بد کلام بھی تھے۔ آپ نے اکثر ایک نام سنا ہوگا، کعب ابن اشرف کا۔ یہ شخص اللہ کے رسول اور اسلام کا بدترین دشمن یہودی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا شاعر بھی، ایک انتہائی نیچ انسان کہ جو اپنی شاعری سے نہ صرف رسول اللہ بلکہ مسلمان خواتین کو بھی بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو جب اس کی بد کلامیوں کی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس بد زبان کو روک لے گا؟ تو 5 صحابہ نے مل کر ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کعب قلعے کے بہت اندر کر کے رہتا ہے، اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے میں مینیپولیشن کا سہارا لے لوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو ابن مسلمہ کعب کے پاس گئے۔ قلعے کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کے ہتھیار قلعے کے باہر ہی رکھوا لیے گئے، لہٰذا یہ لوگ خالی ہاتھ کعب کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بھئی ہم ہیں تو مسلمان، لیکن جو اتنے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دینے پڑ رہے ہیں اس سے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں۔ تو کعب ہنس کر کہنے لگا کہ ابھی تو انتظار کرو، ابھی تو تم نے اور بھی بہت تنگ پڑنا ہے۔ تو ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا کریں، مسلمان تو اب ہم ہو ہی گئے ہیں، یہ اتنا آسان تو نہیں کہ ہم یہ سب اچانک سے چھوڑ دیں، لہٰذا اب تم ہماری تھوڑی سی مدد کرو اور ہمیں کچھ غلہ وغیرہ دے دو۔ تو کعب بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن بدلے میں تم میرے پاس کچھ رہن، کچھ لیوریج رکھواؤ۔ ابن مسلمہ بولے کہ کیا رہن چاہیے تمہیں؟ آپ اس کی گھٹیا پن کا اندازہ کریں، کہتا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو۔ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا تو پھر اپنے بیٹے میرے پاس رکھوا دو۔ بولے یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس اپنے ہتھیار رکھوا سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہی لے آؤ۔ اور یہی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اپنے ہتھیاروں کو قلعے کے اندر لے آئیں۔ جب ہتھیار اندر آ گئے تو ابن مسلمہ نے کعب کے بالوں کی تعریفیں شروع کر دی کہ بھئی ہم نے تو اب غور سے دیکھا ہے کہ تمہارے بالوں سے تو بڑی ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تو کعب بڑا اترا کر بولا کہ ہاں، میرے پاس عرب کی سب سے بہترین خوشبو والی عورت ہے۔ بولے کہ کیا میں تمہارے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھ لوں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو ابن مسلمہ نے اس کے بال اپنے ہاتھ میں لیے، اور یہی ان کا اپنے ٹیم ممبرز کو سگنل تھا کہ جو ہی میں اس کے بالوں کو چھوں تو میں انہیں زور سے پکڑ لوں گا اور تم ہتھیار اٹھا کر اس پر حملہ کر دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کعب ملعون تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا، لیکن ایک اتنی زوردار چیخ مار کر مرا کہ قلعے میں کوئی ایسا گھر نہیں بچا تھا کہ جدھر کے لوگ جاگ نہ گئے ہوں۔ بہرحال صحابہ کی یہ ٹیم کسی طرح سے قلعے سے نکل کر جنت البقیع تک پہنچی، اور اتنی زوردار آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ آواز رسول اللہ تک بھی پہنچ گئی، اور آپ سمجھ گئے کہ میرے جانباز اللہ کے دشمن کو مار آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی مسکرا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا۔ امیزنگ واقعات۔ سچ کہوں تو کتنی مرتبہ سیریز کو لکھتے لکھتے ایک چل فیل ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں خود بھی اس دور میں واپس چلا گیا ہوں۔ تیسری قسم کے یہودی ایسے تھے کہ جو سیکریٹو اور پراسرار علوم میں بہت ماہر تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ یہود کے ٹاپ کے علماء تھے، اور ان کی ایک مثال میں آپ کو پچھلی قسط میں دے بھی چکا ہوں کہ کیسے وہ لوگ آ کر رسول اللہ سے آسمان اور زمین کے راز پوچھا کرتے تھے۔
لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو انتہائی بھیانک علوم کے ماہر ہو گئے تھے، مثلاً جادو کے۔ اور اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ واقعہ احادیث کی 6 بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تمام اسناد صحیح ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ایسے ہی ہوا تھا کہ جیسے احادیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ آئے 7 سال گزر چکے تھے، تو مدینہ میں رہنے والے منافق ایک یہودی عالم لبید ابن عاصم کے پاس گئے اور اسے کہا کہ لبید، تو ہم سب سے زیادہ جادو کو جانتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کر لی لیکن ابو القاسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن اب جتنے پیسے تو چاہتا ہے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، لیکن اب تو ہماری طرف سے ان کے اوپر جادو کر دے۔ لبید ان لوگوں سے پیسے لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس بارے میں بتایا، کہ جو ایون لبید سے بھی زیادہ جادو کی ایکسپرٹ تھی، اور ان سب نے مل کر آپ علیہ السلام کے خلاف پھر یہ جادو پرفارم کیا تھا۔ جس رات وہ لوگ یہ جادو کر رہے تھے، اس رات انہوں نے ایک دھاگے میں کچھ گرہیں لگائیں، اور سبل الہدا کے مطابق جس وقت انہوں نے گرہیں لگائیں، اس وقت رائٹ دین اس گھڑی گرہ لگتے وقت رسول اللہ کو اپنی بصارت کچھ عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن جو کچھ ہی دیر بعد نارمل ہو گئی۔ جب ان کا جادو کمپلیٹ ہو گیا تو وہ جا کر اسے ایک خاص جگہ پر دفنائے، ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کہاں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 آدمی آئے، جن میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے کنگھے اور اس میں لگے بالوں پر، قطان یعنی ایک باریک اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے میں، اور کھجور کے خشک خوشے میں۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کیا کس نے ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بہن اور بیٹیوں نے۔ پہلے نے پوچھا کہ اس وقت یہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں، پانی کے اندر ایک سخت اور وزنی چیز کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی نکال کر پتھر کے نیچے پڑی یہ چیزیں تلف کر دی جائیں۔ یہ تمام گفتگو سن لینے کے بعد اگلی صبح نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کو لے کر زروان کے کنویں پر گئے، اور دیکھا کہ وہ ایک عجیب ویران سا کنواں ہے جس کے نزدیک ایک درخت لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جادو کی سختی کی وجہ سے کنویں کا پانی ایسا لال سرخ ہو چکا تھا کہ جیسے کسی نے اس میں مہندی نچوڑ دی ہو، اور کنویں کے قریب وہ درخت جس کی جڑیں اس پانی تک جا رہی تھیں، اس جادو کی سختی کی وجہ سے وہ سوکھ کر ایسا مڑ توڑ چکا تھا کہ جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اندر اترے، پانی میں رکھے ایک بڑے پتھر کے نیچے موجود وہ چیزیں نکالی، آپ کے بال مبارک بھی دیکھے کہ جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، جبکہ کھجور کے خشک پتوں اور قطان یعنی اس باریک کپڑے میں کچھ سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک کر کے ان گرہوں کو کھولتے چلے جاتے۔ اب غور کریں کہ ان صورتوں میں آیات کی تعداد بھی 11 ہی ہے، اور ان گرہوں کی تعداد بھی 11 ہی تھی۔ جیسے ہی کوئی گرہ کھلتی، نبی علیہ السلام کو تکلیف سے نجات کا احساس ہوتا، اور جب تمام گرہیں کھول دی گئیں اور تمام سوئیاں نکال دی گئیں تو آپ کی طبیعت مکمل طور پر حشاش بشاش ہو گئی اور آپ کو مکمل آرام کا احساس ہونے لگا۔ واپس آ کر یہ پورا واقعہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، کہ جن سے آگے یہ روایات ملتی ہیں، اور انہوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے لوگوں میں اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، اب میں مزید اس کا ذکر کر کے لوگوں کے درمیان اس لڑائی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال صحابہ کرام لبید ابن عاصم کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ ہاں میں نے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر یہ جادو کیا تھا۔
ان تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام نے نامعلوم جگہوں پر زمین کے اندر دفن کروا دیا اور اس کنویں میں مٹی بھروا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ اللہ المستعان۔ یہ تو تھے یہود کے 3 طرح کے لوگ، لیکن انہی میں ایک چوتھی قسم بھی تھی، ایک انتہائی پراسرار قسم کی کمیونٹی، کہ جن میں سے ایک شخص کا نام تھا ابن سیاد۔ مدینہ کے یہودیوں میں ایک لڑکا رہتا تھا کہ جو ایک بہت ہی ڈیوبیس پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ریالٹی کیا ہے، یہاں تک کہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بذات خود بھی اسے آبزرو کیا کرتے تھے کہ آخر اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ ہمیں دجال کے متعلق بتایا کرتے تو آپ فرماتے کہ دجال کے ماں باپ 30 سال تک بانجھ رہیں گے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے گا، اس کے باپ کا طویل قد اور لمبی ناک ہوگی جبکہ اس کی ماں ایک انتہائی ہیوی سیٹ عورت ہوگی۔ ابن سیاد کے ماں باپ دونوں ان تمام نشانیوں پر پورا اترتے تھے، لہٰذا میں اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، اور تب سے ہم لوگ شک میں پڑ گئے کہ کہیں ابن سیاد دجال تو نہیں۔ اور صرف صحابہ کرامی نہیں بلکہ جب نبی علیہ السلام کو بھی اس کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گھر بھیجا کہ جاؤ اور اس کی ماں سے پوچھ کر آؤ کہ ابن سیاد کے ساتھ تمہاری پریگننسی کیسی گزری، تو وہ کہتی 12 مہینے، which was once again an unnaturally long period، اور وہ کہتی ہے کہ پیدائش کے بعد یہ ایسے روتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا بچہ روتا ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی گمشدگی تک ابن سیاد ایک انتہائی عجیب و غریب کردار رہا۔ جی، ابن سیاد آگے چل کر گمشدہ ہو گیا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، اور ابھی میں دوبارہ اس پر واپس آتا بھی ہوں۔ لیکن جب یہ اپنی ٹین ایج میں تھا تو ایک مرتبہ وہ گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں آپ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ آپ حضرات کو آتا دیکھ کر مدینہ کے بچے ادھر ادھر ہو گئے، بٹ ناٹ ابن سیاد۔ وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا، which was also not normal۔ نبی علیہ السلام اس کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر الٹا وہ رسول اللہ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی ایک رسول ہوں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہتا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ پوچھا کہ تمہیں اور کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہتا کہ مجھے پانی پر پڑا ایک تخت دکھائی دیتا ہے کہ جس کے گرد سانپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ابلیس کا تخت دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں سورہ دخان کی 10ویں آیت کا تصور کیا کہ آپ منتظر رہیں اس دن سے کہ جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا، اور ابن سیاد سے پوچھا کہ بتا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اب دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں اور اسی کے نام پر یہ صورت ہے۔ تو ابن سیاد پورا لفظ دخان نہیں بول سکا، مگر اتنا ضرور بولا کہ آپ کے دل میں دخ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تیرا معاملہ انتہائی گڑبڑ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، بلکہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے پوچھا کرتے تھے کہ عمر کیا آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں؟ کہا کرتے تھے ہاں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے۔ اور جابر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ اس وقت وہاں موجود تھے لیکن آپ خاموش رہے، آپ نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں جس بھی چیز کے پاس سے گزروں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، آپ حکم دیں کہ میں اس کا معاملہ ہی ختم کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اگر وہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے۔ ابن سیاد واقعتاً ایک بہت عجیب اور پراسرار کریکٹر تھا، بلکہ ایک مرتبہ
تو نبی علیہ السلام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ابن سیاد کو دور سے آبزرو کرنے بھی گئے تھے۔ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ رسول اللہ نے ابی ابن کعب کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ ابی اسلام لانے سے پہلے یہودیوں اور توریت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ It was quite possible کہ نبی علیہ السلام ابن سیاد کے بارے میں ابی ابن کعب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہے ہوں۔ آپ علیہ السلام کھجور کے درختوں میں دور کھڑے ابن سیاد کو آبزرو کر رہے تھے، لیکن اتنا قریب ضرور تھے کہ آپ تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ اس وقت وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے مخمل سے بنی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور ابی ابن کعب بتاتے ہیں کہ اس وقت یا تو وہ کچھ گنگنا رہا تھا یا پھر وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن اسی وقت اس کی ماں وہاں آ گئی اور بولی کہ صاف اٹھو۔ صاف ابن سیاد کا اپنا ریئل نیم تھا۔ وہ بولی کہ صاف اٹھو، ابو القاسم آئے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کاش تم یہ آواز نہ دیتی تو آج میں اس کی حقیقت جان لیتا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اکثر صحابہ یہی مانا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ابن سیاد میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے راستے میں مجھے پینے کے لیے دودھ پیش کیا، لیکن دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو ایوائڈ کروں، لہٰذا میں نے گرمی کا بہانہ بناتے ہوئے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تو ابن سیاد میری طرف دیکھ کر بولا کہ تم یہ دودھ اس لیے نہیں پی رہے نا کیونکہ تم بھی مجھے دجال سمجھتے ہو؟ ابو سعید یاد کرو کہ رسول اللہ نے دجال کی کیا نشانی بتائی تھی کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابو سعید بتاتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر تو مجھے بھی اس کے لیے برا محسوس ہونے لگا، مجھے اس پر ترس آنے لگا کہ دیکھو لوگ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں، اور میں آلموسٹ اس کی طرف مائل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک وہ ایک بڑی ہی عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا کہ ابو سعید، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دجال نے کہاں پیدا ہونا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ اور ابو سعید کی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے ٹرانس سے باہر نکل آیا اور اس کے متعلق شک میں پڑ گیا کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے۔ نبی علیہ السلام کے کئی سال بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں نے ابن سیاد کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی ہے۔ میں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ تو وہ لاپرواہی سے بولا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے تعجب سے کہا کہ حیرت ہے، تمہاری ہی آنکھ ہے اور تمہیں ہی نہیں پتا؟ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ میں حیران رہ گیا، لیکن وہ غصے میں پھولتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ پھولتے پھولتے اس نے پوری گلی کو بلاک کر دیا۔ اور جب میری بہن یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور بولی کہ میرے بھائی اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے غصہ دلانے کی؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ دجال کا غصہ وہ پہلی چیز ہوگی کہ جس سے وہ لوگوں کے اوپر آشکار ہوگا؟ 99% صحابہ کرام کو یہی لگتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کی شخصیت تھی اتنی عجیب و غریب اور پر اسرار۔ اس نے ایک سوال نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ یا ابو القاسم مجھے بتائیں جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اب احادیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کی مٹی میں کرسٹلز ہوں گے، مثلاً یاقوت اور موتی وغیرہ، لیکن کرسٹلز میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایز ابو سو بلو سیریز میں وہ راز بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے کہ کیسے کرسٹلز آسمان کے دروازے کھولنے میں ایک انتہائی اہم چابی ہے۔ So there was a very clear reason کہ وہ جنت کی مٹی کے متعلق کیوں پوچھا کرتا تھا، پاسبلی آسمان کے دروازوں کے متعلق جاننے کے لیے۔ اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ ابن سیاد کا بالآخر بنا کیا تھا۔ وہ شخص غائب ہو گیا تھا، disappeared۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا، لیکن اگر آپ غور کریں
تو آپ اس کی گمشدگی میں بھی ایک پیٹرن بنتا دیکھ لیں گے۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ ابن سیاد واقعہ حرہ والے دن غائب ہوا تھا۔ حرہ بیسیکلی مدینہ کے ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرق میں پھیلے ایک بہت بڑے پتھریلے ایریا کا نام ہے کہ جہاں صرف آتش فشاں پہاڑ اور ریزر شارپ پتھریلی چٹانیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 63 سال بعد یزید کی فوج نے اسی راستے سے مدینہ پر اٹیک کیا تھا۔ وہ لوگ حرہ ہی سے گزر کر آئے تھے، اسی لیے اس واقعے کا نام بھی واقعہ حرہ پڑ گیا، اور یہی وہ واقعہ اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں ابن سیاد مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، وہ اس علاقے کی کسی نہ کسی اہمیت سے ضرور واقف تھے، کیونکہ ایک مرتبہ ان کی خلافت کے دوران جب حرہ میں آگ لگی تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگ بجھانے کے لیے وہاں کسے بھیجا تھا؟ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ واحد صحابی کہ جو دجال سے فیس ٹو فیس بذات خود مل کر آئے تھے، کہ جو اگر دجال کو دیکھ لیتے تو فوراً پہچان لیتے کہ یہی دجال ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ عمر بن خطاب نے تمیم الداری ہی کو وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ اگر انہوں نے وہاں دجال یا اس سے ریلیٹڈ کچھ دیکھ لیا تو یہ ضرور پہچان لیں گے۔ I'm telling you کہ یہ باتیں بہت بہت زبردست ہیں۔ دجال کے متعلق جو انکریڈیبل انفارمیشن نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، اس انفارمیشن میں تہ در تہ رازوں کی چابیاں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سیریز دجال نہیں بلکہ سیرہ کے متعلق ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ دجال کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو علیحدہ سے اس پر میں ایک سیپریٹ سیریز ضرور بناؤں گا، جس کے لیے امید ہے کہ آپ اپنی سپورٹ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اور اپنی سپورٹ دینے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔